السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر اقبال ابراہیم ہے اور آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے کورونا وائرس۔ جی ہاں، یہ وہی کورونا وائرس ہے جس کے متعلق آج کل آپ ہر روز خبروں میں سن رہے ہیں۔ تو میں سوچا کہ اس کے متعلق آپ کو آگاہی دوں اور اب تک آج کے دن تک جو معلومات میسر ہیں ان تمام معلومات کو آپ تک پہنچاؤں۔ تو کورونا وائرس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ چین کے شہر ووہان سے ہوئی۔ WUHAN، یہ چین کا شہر ووہان ہے، جہاں پر کیا ہوا، ایک آؤٹ بریک ہوئی جس میں بہت سارے مریض ہاسپٹل میں لائے گئے جو نمونیا کا شکار تھے۔ تو جب ان کی ڈائگنوسس ہوئی لیب میں تو پتہ چلا یہ ایک ہی طرح کا وائرس ہے جس کا نام ہے کورونا وائرس۔ اچھا، اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کورونا وائرس جو ہے کس طریقے سے ان لوگوں میں منتقل ہوا۔ اب تک جو معلومات ہمیں میسر آئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نمونیا کا شکار ہوئے ان میں یہ وائرس جو ہے ایک اینیمل مارکیٹ سے منتقل ہوا، اور اینیمل مارکیٹ وہیں پر موجود تھی ووہان شہر میں۔ تو یہ ابھی نہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی وہاں پر گئے تھے یا انڈائریکٹلی یہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہوا۔ یہ ابھی مزید تحقیقات جو ہیں کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ وائرس منتقل ہوا، لیکن اینیمل سے انسان میں منتقل ہوا اور انسان سے پھر دوسرے انسان کو لگا۔ تو دوسرے انسان کو کیسے لگا؟ وہی جیسے فلو کا طریقہ، جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ جیسے فلو پھیلتا ہے، یعنی چھینک کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے، ایک دوسرے کو ہگ کرنے سے، کس کرنے سے، ایک دوسرے سے قریب بالکل 6 فٹ کے اندر آپ کھانس رہے ہیں، اور اگر آپ نے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور جہاں پر ایک مریض اٹھ کر جا چکا ہے اور آپ نے اس سرفیس کو ہاتھ لگایا ہے تو اس سے بھی آپ تک یہ جراثیم منتقل ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا، پہلے اینیمل سے انسان میں منتقل ہوا، پھر انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ جراثیم جو ہے انسان سے انسان تک پھیلتا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو ملک متاثر ہوئے ہیں ان میں امریکہ میں کیسز آئے ہیں، کینیڈا میں، جاپان میں، ویتنام میں، تائیوان میں اور تھائی لینڈ کا نام جو ہے یہ خبروں میں آ چکا ہے اور یہاں تک یہ کیسز جا چکے ہیں۔ اس کی سائنس سمٹم جو ہیں یا علامات جسے کہتے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے بخار، دوسرا ہے کھانسی، اور تیسری علامت ہے سانس لینے میں دشواری۔ اچھا، اب یہاں پر CDC یا سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن جو امریکہ میں ہے، اس نے 2 کرائٹیریا بنائے اس کے لیے، یعنی ہر وہ شخص جو چائنا سے آ رہا ہے یہ نہیں کہ وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ پہلا جو کرائٹیریا بہت اہم ہے تو وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص چائنا سے آ رہا ہے اور یہ چائنا کے شہر ووہان سے آ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، علامات، جیسے میں نے عرض کیا کہ بخار، کھانسی اور سینے میں سانس لینے میں دشواری اگر ہے تو یہ علامات اگر ہیں تو پھر ان کو فردر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جو ٹیسٹ اس بیماری میں کیے جاتے ہیں وہ 3 ٹیسٹ ہیں قابل ذکر۔ ایک تو ہے بلڈ کا ٹیسٹ، دوسرا ہے بلغم کا ٹیسٹ، اور تیسرا جو ہے نیزو فیرنجیل سواب لیتے ہیں یا اورو فیرنجیل یا تھروٹ سواب لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان ٹیسٹوں کی مدد سے اس بیماری کی تشخیص ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ، جیسے وائرل ڈیزیز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، اس کی ویکسین بھی ابھی تک موجود نہیں ہے، اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ صرف علاج کیا ہے؟ سپورٹیو ٹریٹمنٹ، یعنی اگر بخار ہوا تو آپ بخار کی دوا دیں، اگر کھانسی ہے تو کھانسی کی دوا دیں، اور زیادہ سے زیادہ فلوٹس جیسے فلو میں دیتے ہیں وہ اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ فلوٹس دیں، واٹر پانی زیادہ پیا جائے، سوپ دیں اور جوسز وغیرہ دیں، تو یہ اس کا علاج ہے۔ تو ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات میسر ہیں ان کی بیسس پر میں نے چاہا کہ کچھ آپ تک پہنچاؤں، اور جیسے جیسے معلومات اب مزید آتی جائیں گی، کیونکہ ہر روز مختلف معلومات آ رہی ہیں، سائنٹسٹ بیٹھ کر اور ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں اس وائرس سے متعلق مزید، کیونکہ ابھی تک ہم اس وائرس کے متعلق بہت زیادہ نہیں جانتے۔ تو جیسے جیسے مزید معلومات میسر آئیں گی تو انشاءاللہ پھر میں مزید ویڈیو بناؤں گا اور لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔